بتا ہفتے بھر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ تو کریں اے انسان تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری راتیں کیسی ہے، تیرا دل کیسا ہے، اللہ اکبر، تیری صبح و شام کیسی ہے۔ تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے۔ انسان ذرا تصور تو کر، وہ قادر و قیوم خدا، وہ قہار و جبار جب تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، حساب لیا جائے گا۔ اللہ جن جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا، اور کس شان سے لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، ذرہ، قرآن ذرہ فرما رہا ہے، ذرہ۔ اندازہ تو کریں، ہم ایک کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر ایک چھوٹی سی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا۔ تھوڑا یہاں دکھانے پر تصور کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یرا، اللہ تمہیں دکھائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کیا جائے، عبداللہ کھڑے ہو اور حضور سیدی خالد میاں کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے، یہ اللہ والوں کے علماء مشائخ کے سامنے کہا جائے عبداللہ کھڑے ہو، تو نے کل رات چوری کی تھی، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی، وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی۔ مگر اللہ کے بندو سوچو، اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا۔ کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر، کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، لیکن ایک تصور تو قائم کریں۔ اللہ اکبر، راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر وہی کیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں، قدرت کے کیمرے میں جو گناہ کرتے ہوئے تمہارے مناظر قید کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو اللہ اکبر اس غیور قہار و جبار نے میدان محشر کے اندر چلا دیا اور اپنی شان کے مطابق اس کو اوپن کر دیا، تو سوچو وہاں انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا کبھی غور تو کیا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ ذرا تصور کرو، اگر ہم نمازیں بھیجتے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نماز پڑھ بھی لیتے، اگر کسی عالم کے سامنے پڑھتے تو وہ ہماری نمازوں میں درجنوں غلطیاں نکالتے کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، رکوع کی تسبیح صحیح نہیں پڑھی، تمہاری کمر جیسے سنت کے مطابق جھکنی تھی نہیں جھکی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نماز پڑھ کر بھی ہمیں ڈرنا تھا، اس لیے کہ جب ایک عالم ہماری نماز کو
پاس نہیں کر رہا ہے، ہماری نماز کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اکبر، وہ عالم الغیب جب ہماری نمازوں کو جانچے گا تو ہماری نمازوں میں کتنے عیب نکالے گا اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں تو نیکیاں بھیج کر بھی ڈرنا تھا، مگر افسوس، 100,000 افسوس، ہم نے تو نیکیاں بھیجی ہی کہاں، ہم نے تو جوا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، زنا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، شراب پیتے ہوئے گناہ بھیجے، نشہ کرتے ہوئے گناہ بھیجے، عورتوں پر بد نظری کی ہوئے گناہ بھیجے۔ اندازہ تو کرے ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا ہے کیا۔ آئیے قیامت جب قائم ہوگی اور ضرور ہوگی، مگر بزرگوں نے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ آئیے، اس لیے کہ 10 بجے محفل مکمل ختم ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر مکمل کروں گا۔ ایک آپ کے سامنے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے جوانوں کی توجہ، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، قبروں کو بھولنے والوں، میدان محشر کو بھولنے والوں، اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے مختلف انداز میں